شادی کے لیے بیٹھے ہیں اور رشتے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہو نہیں پاتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آج کا دن بہت بہترین ہے شادی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، کیونکہ آج کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش تھے، مولا علی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی بہت خوش تھی، اور سب سے پہلے خوشی کی بات اللہ پاک کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کا اسی دن کرایا تھا۔ تو آج کے دن کی جو میں آپ کو تصویر بتانے والی ہوں، شادی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ۔ ایک بار آزما کے ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ چینل پہ نہیں ہوئے تو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اوکے۔ تو اسٹارٹ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب جو مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے ذی الحج کا، یقین جانے اتنا مجرب ہے، اور مجرب ہے، مطلب آپ جو بھی عمل کریں گے اس مہینہ وہ بہت زیادہ مجرب ہوگا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، اور آپ کو اس مہینے کو فضول نہیں گوانا، کیونکہ دیکھیں اس زندگی ایک بار ملتی ہے، اور پھر ایک سال بعد ہمیں پھر عبادت اس طرح جستجو کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع پھر ایک سال بعد ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر مہینہ ظاہر سی بات ہے ایک سال بعد ہی پلٹ کے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنے اعمال ہیں کہ بے شمار، آپ گنتی ہی نہیں کر سکتے۔ آپ تھک جائیں گے یہ سوچ سوچ کے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کا جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ شادی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، تو آپ نے آج کے دن فرض الحج، آج کے دن ضرور یہ عمل کرنا ہے، صحیح ہے۔ ورنہ میرا ٹائم ویسے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا 3 بجے ہوتا ہے، بٹ میں یہ عمل آج صبح میں ہی اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ بآسانی مغرب سے پہلے یہ عمل کر سکیں۔ اچھا جی، عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک کی تصحیح پڑھنی ہے 100 دفعہ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنی ہے۔ آپ نے اسی نیت سے کرنی ہے کہ آپ کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، نیک ہمسفر آپ کو ملے۔ نیک ہمسفر لازمی مانگیے گا، کیونکہ آگے چل کے بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیک ہوگا تو آپ کو ہر اچھا کام کرنے کا کہے گا اور برائی سے روکے گا، سب سے پہلا آپ کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ نیک ہوگا تو آپ پہ ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اگر آپ کوئی بھی ہمسفر مانگیں تو نیک لازمی مانگے گا، نیک کا لفظ لازمی استعمال کیجیے گا، کیونکہ اگر مرد ہو یا عورت ہو نیک ہوتی تو ظلم کرنے سے اجتناب ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اگر مرد حاوی ہو اور آپ کو چماٹے مارے، آپ کو تھپڑ مارے، آپ سے لڑے جھگڑے، یا آپ کو گھر سے نکال دے تو وہ نیک میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ پرہیزگار نیک ہوگا تو کبھی بھی آپ پہ ظلم و ستم نہیں کرے گا، جو آج کل چل رہے ہیں، اور لڑکیاں اتنے ظلم سہ کر اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں ان کو گھر بٹھانے کے لیے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں اپنے ہمسفر کے لیے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک میرا نصیب ایسے بندے سے جوڑ جو نیک ہو، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک کی تسبیح ہدیہ کرنی ہے مولا علی علیہ السلام کو، پھر آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 100 دفعہ درود پاک کی تسبیح ہدیہ کرنی ہے، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا بہت اچھا ہمسفر لکھ دے آپ کے نصیب میں، اسی مہینے آپ کا رشتہ ہو جائے بہت اچھی جگہ، اور پھر آپ کی شادی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے یا زہرا ادرکنی 18 دفعہ پڑھنا ہے آپ کو، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا زہرا ادرکنی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ تسبیح پھر پڑھ کے بی بی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرنی ہے، اور آپ کو یہی کہنا ہے اے بی بی مولا علی علیہ السلام، اور اللہ پاک سے آپ کو یہی دعا کرنی ہے کہ مجھے ایک نیک ہمسفر عطا فرما دے، اسی مہینے عطا فرما دے۔ اور مطلب اگر آپ کی یہ عمل آپ کی مدر بھی کر سکتی ہیں، یہ عمل لڑکے بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، صحیح ہے۔ لیکن آپ کو اس کے بعد اب استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی دن کے عمل جو آج آپ نے کرنے۔ پھر ریگولر آپ کو رات میں نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے
درود پڑھنا ہے 11 دفعہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 100 دفعہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یقین کریں 40 دن سے پہلے آپ کے گھر میں رشتہ خود چل کے آئے گا، 40 دن سے پہلے۔ ہاں وہ آپ کریں رشتہ یا نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ کافی سارے رشتے آ جاتے ہیں، گھر والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے، جاب کا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈیلے کرتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بتا رہی ہوں میں، آپ نے اگر یہ عمل کر لیا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ والا، آپ کو عشاء کے بعد کرنا ہے، 11 بار آگے پیچھے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ 40 دن سے پہلے پہلے آپ کا یہ عمل ختم بھی نہیں ہوگا کہ رشتہ خود چل کے آئے گا۔ اور اگر آپ یہ عمل کریں اور آپ کے گھر رشتہ چل کے آئے تو پلیز کامنٹ باکس میں آ کے لازمی آپ نے بتانا ہے، کامنٹ لازمی کرنا ہے، تاکہ اس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس عمل سے۔ اور اپنی فیملی میں ضرور شیئر کرنا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے ان کو ضرور آپ نے یہ عمل بتانا ہے، تاکہ ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے آپ کے راستے بھی کھلیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو پھر آپ کو بھلائی لازمی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا شخص جانتے ہیں، ایسی لڑکی جانتے ہیں جن کی مدرس بھی پریشان ہے، لڑکیاں بھی پریشان ہیں، لڑکے بھی پریشان ہیں، وہ نیک رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل ان کو ضرور شیئر کرنا ہے، ضرور شیئر کرنا ہے۔ کامنٹ میں آپ نے ڈن لکھنا ہے، اگر آپ یہ والا عمل اسٹارٹ کریں گے تو کامنٹ میں ڈن آپ نے ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل پہ نیو تو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، کمنٹ کریے گا، شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ خدا حافظ۔